بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا قال وسمعت أنس بن مالك تعلیقاً روایت کو نقل کر رہے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اللہ کے راستے میں ایک شام یا صبح یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدِهِ یعنی صوتہ خیر من الدنیا وما فیہا، اور ایک قوس کے برابر، کمان کے برابر جگہ تمہارے لیے، یا ایک صوت کے برابر جگہ تمہارے لیے. لفظ استعمال کیا ہے حدیث میں موضع قیدہ، تو راوی کو اس سلسلے میں شک ہے کہ قید کا لفظ کہا گیا، اسی لیے بعد میں بیان کر رہے ہیں یعنی صوتہ. تو دو بات بیان کرتے ہیں. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ راوی کا شک ہے، بعض کا کہنا ہے کہ قید کا لفظ یہ قلیل الاستعمال ہے، مقدار کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. البتہ چونکہ اس کا استعمال بہت قلت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا معنی سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے یا تو کسی راوی نے یعنی صوتہ کا اضافہ کیا ہے یا خود امام بخاری نے یعنی صوتہ کا اضافہ کیا ہے. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس تعلیقاً جس روایت کو نقل کیا ہے اس میں تصحیف ہوئی. کیا مطلب تصحیف ہونے کا؟ کہ عربی زبان میں قید کا لفظ یہ مقدار کے معنی میں مستعمل نہیں، بلکہ بغیر یا کے قدن کا لفظ استعمال. تو ہونا چاہیے تھا موضع قد احد قدہ، لیکن عام طور پر بعض روایتوں کے اندر میں اس کو یا کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لہذا یہ تصحیف راوی ہے، یعنی راوی سے الفاظ کے نقل کرنے میں اگر چوک ہو جائے تو اسے تصحیف کہا جاتا ہے. موضع قدہ یا قیدہ یعنی صوتہ، یعنی اس کی مقدار خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حور کے سلسلے میں وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، اور اگر جنت کی کوئی عورت اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ زمین پر جھانک لے، اہل زمین کی طرف جھانک لے، اہل زمین کی طرف اپنا رخ کر لے، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، تو آسمان اور زمین کے درمیان کا پورا حصہ وہ روشن کر لے. اس کے حسن و جمال کو بیان کیا جا رہا ہے. وَلَا مَلَأَتْهُ رِيحًا، اور اس کو خوشبو سے بھر دے گی. یعنی دنیا و ما فیہا میں اس کے چہرے کی وجہ سے ایک تو روشنی پھیل جائے گی اور اس کی خوشبو یہ آسمان اور زمین پہ پھیل جائے گی اور پورے آسمان اور زمین سے اس کی خوشبو سے مہک اٹھے گی. وَلَا نَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فرماتے ہیں وَلَا نَصِيفُهَا، اور عَلَى رَأْسِهَا، اور اس کے سر کا
کچھ حصہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اس کے سر کا، بعض نے کہا نصیب کا مراد نصف، اور بعض نے کہا کہ نصیب سے مراد سر پر ڈالا جانے والا دوپٹہ. تو کہا کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس روایت میں اس چیز کو بیان کرنا ہے. تعلیقاً جس روایت کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنی ہمیشہ اور دائمی زندگی کے فکر کرتے ہوئے وہ اس دنیا کی نعمتوں پر اس کو ترجیح دے. تو اس طرح سے حور کی ان تفصیلات کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کی ان عورتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے جن عورتوں پر تم فریفتہ ہوئے چلے جاتے ہو. کہا اس کے مقابلے میں دائمی زندگی میں جو بیویاں اور جو عورتیں ملنے والی ہے وہ ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں گنا بہتر ہے. تو اتنی اچھی نعمت کے مقابلے میں تم بنو اسرائیل کی طرح مت کرو جیسے بنو اسرائیل کو من و سلوہ اترتا تھا. تو کیا کہا؟ قصائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اتنی اچھی نعمت ہے اس کے مقابلے میں سڑی گلی چیزیں مانگتے ہو. ایک چیز بھی ایسی نہیں مانگی جس میں خوشبو ہو، یا تو بدبو والی یا بغیر خوشبو والی. آپ جتنی بھی چیزیں انہوں نے مانگی اسی سے ان کے ذوق کے سڑے ہوئے ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ کتنا سڑا ہوا ذوق. مانگا کچھ اچھا مانگتا، کچھ گوشت مانگتا، بریانی مانگتا، کوئی اچھی چیز مانگتا، چکن مانگتا، تو کیا مانگا؟ قصہ یہاں ککڑی، کوئی خوشبو ہوتی ہے اس میں. قومیہاں لہسن، خوشبو کی بجائے کیا ہوتی ہے؟ حضور نے کہا کہ کوئی لہسن اور پیاز کھا کر آئے تو اس کو دھکے مار کر بقی تک کے پھینک کر آؤ اس کو. ہماری مسجد میں کچا اس طرح کی چیز کھا کر نہ آؤ. بنو اسرائیل ڈائریکٹ مانگے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق کتنا اعلیٰ تھا اور ان کا ذوق کتنا سڑا ہوا تھا کہ کیا کہا؟ وفومیہا وعدسیہا، دال مانگا، کوئی خوشبو نہیں بلکہ نتیجتاً بدبو ہی بدبو. اگرچہ ان پٹ میں بدبو نہیں لیکن آؤٹ پٹ میں تو کثرت سے بدبو ہوتی. تو وہ عدسیہا وہ بصلیہا، اور پیاز مانگا. یعنی ایک جو ڈھنگ کی چیز مانگی ہوتی انہوں نے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، قربان جائیے انہوں نے کتنی اچھی تعبیر استعمال کی. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ اب سڑے ہوئے ذوق کے مالکوں اچھی چیز کی جگہ پر گھٹیا چیز مانگتے ہو. کچھ دماغ بھی ہے، دماغ میں بھیجا ہے یا بھوسے کا باپ بھرا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے ذوق کو ذوق سلیم بنانا چاہتے ہیں کہ ذرا اچھے ذوق کا مالک بننے کا، سڑا ہوا ذوق رکھنا چاہیے نہیں. اس لیے ان تفصیلات کو بیان کرتے ہیں. یہ متجددین جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں یہ حبنت ہے. ان کے ذوق بنو اسرائیل سے بھی زیادہ سڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب و سنت نے ان تفصیلات کو اس لیے بیان کیا تاکہ انسان کے ذوق میں سلامتی آئے اور انسان اچھا سوچنا شروع کر دے. تو اچھی چیز کو بھی برا سوچنا یہ یعنی اس ذہن کی گندگی کی انتہا ہو گئی. یہ بنو اسرائیل سے بھی گئے گزرے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بھائی یہ یہاں کی حور عین کے چکر میں مت پڑ، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے. وہ اگر یہاں جھانک دے تو سورج بھی اس کے سامنے ماند پڑ جاوے. ہاں کتنا مزہ آتا ہے. اگر وہ جھانک دے تو ایسی خوشبو پھیل جاوے کہ ساری خوشبوئیں بھی اس کے سامنے کیا ہو جاوے؟ پھیل ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا نہیں آگے مزید مبالغہ بیان کرتے ہوئے کہا اس کا اپنا حسن جمال تو بہت دور کی بات کا، اس کا دوپٹہ بھی اگر لٹک جائے زمین کے اوپر تو ایسے ہی مر جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تفصیلات کو اس لیے بیان کیا تاکہ
اپنی امت کے ذوق کو صحیح منائے جائیں. بہرحال تو اس طرح اللہ کے رسول نے انہی تفصیلات کی بنیاد پر ہمارے مصنف نے باب الحور العین وصفتہن کا باب قائم کیا ہے. یہاں پر ترجمۃ الباب کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں ہے. اس تعلیق نے جس روایت کو بیان کیا ہے باب تمنی شہادہ، باب موت کی تمنا، شہادت کی تمنا کے بیان میں، اس میں وہی روایت ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے. وبه قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع، ابو الیمان سے مراد حکم ابن نافع ہے. قال حدثنا شعیب، وہ کہتے ہیں ہمیں شعیب نے بیان کیا، شعیب ابن ابی حمزہ ہے. عن الزہری، زہری سے مراد امام ابن شہاب الزہری ہے. قال اخبرني سعید بن المسیب، مجھے بیان کیا سعید بن المسیب نے، جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے، ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لولا ان رجالا من المؤمنین لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عني ولا اجد ما احملهم عليه ما تخلفت عن سریة تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لولا ان رجالا من المؤمنین، کہ اگر مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے نہ ہوتے، لا تطیب انفسهم ان یتخلفوا عنی، کہ وہ مجھ سے دور رہنے کو، مجھ سے پیچھے رہ جانے کو پسند نہ کرتے. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضور ہمیشہ ان کے ساتھ رہے. ولا اجد ما احملهم علیہ، اور میرے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جو اس کو بدل کے طور پر انہیں دوں، جس پر میں ان کو سوار کر سکوں، یعنی جو بدل کے طور پر میں ان کے ساتھ، ان کے پاس چھوڑ سکوں. ما تخلفت عن سریۃ، تو میں کسی بھی سریے سے پیچھے نہ رہتا، تغزو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور نبی کے ساتھ صرف ایک کام جہاد نہیں لگا ہوا ہے، بلکہ نبی کے ساتھ شریعت کو لوگوں کو سمجھانا لگا ہوا ہے. نبی کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ امت کے اجتماعی مسائل کو حل کرے، معاشرتی مسائل کو حل کرے، معیشت کے مسائل کو حل کرے. ان کے سارے مسائل کو حل کرنا یہ نبی کے ذمے ہے. اگر میرے ذمے یہ سارے کام نہ ہوتے تو میں پوری زندگی جہاد ہی کرتا رہتا. اگر کوئی سریہ جاتا ہے تو اس سریے کے اندر میں شریک ہو جاتا، اور کوئی بھی ایسا سریہ اور کوئی بھی ایسا لشکر جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہو اور میرے ساتھ یہ سارے لوگوں کی ضرورتیں نہ لگی ہوئی ہوتی تو میں ضرور اس کا حصہ بنتا. میں جاتا، میں شہید ہو جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر شہید ہو جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر شہید ہو جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی بے انتہا فضیلت کو بیان کیا کہ اگر میرے ساتھ ضرورتیں نہ ہوتی تو میں پوری زندگی جہاد کرتا اور یہ کوشش کرتا کہ شہید ہو جاتا، اور شہید ہونے کے بعد اللہ کے دربار میں جا کر دوبارہ دنیا میں آ کر پھر دوبارہ کیا ہو جاتا، شہید ہو جاتا. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فضیلت کو بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہونا لیس امر ہین، اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب میں جس کے بارے میں کہا کہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، جب وہ ہستی یہ تمنا کرے کہ وہ جہاد کے ہر حصے میں شریک ہو جاوے اور ہر لشکر کا وہ حصہ بنے اور شہید بھی کر دیے جاوے اور دوبارہ دنیا میں آئے، تو کہا میری امت کے دوسرے لوگوں کو کتنی اس کی آرزو اور تمنا کرنی چاہیے.